بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیاض ماہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد فیاض ماہی۔ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں آپ کی محبت ہے، آپ کا شکریہ۔ بیل آئیکن پر بھی آپ کلک کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کا شکریہ۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے بہترین اور اچھوتے موضوع لے کر آیا کریں گے جو ہمارے معاشرے میں ایک برائی کی طرح پھیل رہے ہیں۔ پچھلے ہماری جو ویڈیو تھی اس کو آپ نے لائک کیا، سبسکرائب کیا، پسند کیا، اپنے کومنٹ سے آگاہ کیا، وہ تھیٹر کے حوالے سے تھی۔ آج کا جو موضوع ہے انتہائی اہم اور ایک دل کو تڑپا دینے والا موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع ہے مالک مکان اور کرایہ دار کا۔ مالک مکان ہو یا مالک دکان ہو، کرایہ دار کے لیے اس کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ جو کرایہ پر رہ رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، جو ایک فیملی، ایک خاندان اپنے کرائے کے ایک گھر میں رہ رہے ہیں، وہ گھر ایک کمرے پر محیط ہے یا دو کمروں پر یا ایک بہت بڑی حویلی ہے یا کوٹھی ہے، کسی طرح بھی ہے۔ جب ہر ماہ ایک کرایہ دینے کی باری آتی ہے تو کرایہ دار کی جان پر بن جاتی ہے۔ مالک مکان جو ہے اس نے تو کرایہ لینا ہی لینا، کیونکہ اس نے آپ کو کرایہ دار کو لاکھوں کی پراپرٹی دی ہے۔ لاکھوں کی پراپرٹی دے کر وہ آپ کو اس پراپرٹی کا مالک بنا دیتا ہے۔ لیکن مالک بنانے کے بعد جو تنقید، جو طنز، جو تانے سازی، جو تانے بازی کی جاتی ہے، وہ کرایہ دار کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کسی فیملی کے لیے ہر ماہ کرایہ دینا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو جیسے پچھلے دنوں گزشتہ 6 ماہ سے کرونا کا ایک بیماری کی وبا کا ایک دور چل رہا تھا، ان دنوں میں بہت سے لوگ جو کرایہ پر رہ رہے تھے، مالک مکانوں نے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا کیونکہ وہ وقت پر کرایہ نہیں دے سکے۔ دکان کے جو مالکان تھے انہوں نے کرایہ پر رہنے والے، کاروبار کرنے والے لوگوں کو اپنی دکانوں سے نکال دیا۔ کاروبار نہیں ہوا، کرایہ نہیں ٹائم پر پہنچا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے انہیں اوپر والا ہاتھ بنایا ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ کا کام دینا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو مالک بنایا ہے، جو کہ اللہ کریم کی ایک صفات ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو خلیفہ بنا کر ایک پراپرٹی کا، ایک چیز کا، دکان کا، گھر کا، پلاٹ کا، کھیت کا، کھلیان کا مالک بنایا ہے۔ آپ کو لینے والا بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ مالک مکان کو اللہ تعالیٰ نے لینے والا بنایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرض دار کو مہلت دو۔ اس حدیث کو اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا کر اس پر عمل کرنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ شریعت کے مطابق اور اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے میں بہت آسانی بھی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے میں بھی بہت آسانی ہوگی۔ کوئی ایک فیملی کسی ایک کمرے کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس گھر کا جو کرایہ تھا وہ 8,000 تھا، 8-9 ہزار کہہ سکتے ہیں۔ جو پمپ لگا ہوا تھا اس کا مین پائپ پھٹ گیا۔ مین پائپ پھٹنے سے گھر والوں کو پانی کی جو سپلائی تھی وہ بند ہو گئی۔ کرایہ دار نے مالکان سے شکایت کی کہ یہ پمپ ایسے پھٹ گیا ہے، اس کی پائپ لائن پھٹ گئی ہے، تو آپ اس کو ٹھیک کروا دیں۔ لیکن مالکان نے کوئی بھی وجہ بتانا گوارا نہیں کیا، کوئی وجہ نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارا مکان خالی کر دیں۔ وہ گئے کسی اور کام سے تھے لیکن ان کو جواب کوئی اور مل گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارا مکان خالی کر دیں، بس سامان اٹھائیں اور چلتے بنیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ، میاں بیوی، بیٹیوں کے ساتھ فوری مکان خالی کر دو کا آرڈر، ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔
ان کے ذہنوں پر کیا بیتی ہوگی۔ انہوں نے قرض اٹھا کر وہ پائپ جو تھا وہ ٹھیک کروایا، ٹھیک کروانے کے بعد مالکان سے کہا کہ ہم نے اس کو ٹھیک کروا لیا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا ہم اس کو کرائے کی مد میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ایڈجسٹ ورس کیا ہوتا ہے، یہ مکان خالی کر دو، فوراً خالی کرو اس کو، جاؤ کہیں چلے جاؤ۔ فیملی نے کہا ہم کہاں جائیں؟ کہیں بھی رہ لو جی، جا کر کوئی ٹینٹ شینٹ لگا لو، کوئی کلی ڈال لو، کوئی جھگی ڈال لو۔ یہ رویے کرایہ دار کو تکلیف دیتے ہیں۔ میں اپنی کتابوں میں اکثر لکھتا ہوں، میں نے جو پڑھا ہے، جو تجربہ ہے، وہ میں لکھتا ہوں کہ دنیا میں دو عذاب ہیں۔ ایک عذاب ہے بیگانی نوکری اور دوسرا عذاب ہے کرائے کا مکان۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ان ایسے عذابوں میں نہ ڈالے، یہ عذاب ہیں۔ اللہ کریم بڑا مہربان ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ سب کو اپنی کلی دے، سب کو اپنی چھت دے، سب پہ کرم کرے، سب پہ اپنا رحم فرمائے۔ لیکن نظام تو ایسے ہی چلتا ہے کہ جب توازن ہو، سبھی مالک نہیں بن سکتے اور سبھی کرایہ دار نہیں بن سکتے، سبھی امیر نہیں ہو سکتے، سبھی غریب نہیں رہ سکتے۔ ایک کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس پاک پروردگار نے اپنے قانون وضع کیے ہوئے ہیں اور ان قوانین کے مطابق ہی یہ دنیا چل رہی ہے، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ بات کرنے کا مقصد، آپ تک بات پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ مالک ہیں دکان کے، مکان کے، کوٹھی کے، حویلی کے، بنگلے کے، سڑک کے، تھڑے کے، کسی کے بھی، آپ کے نیچے جو کرایہ دار ہیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ایک محبت بھرا رویہ رکھیں۔ آپ کا محبت بھرا رویہ انہیں زندگی دیتا ہے۔ اور اگر آپ کرایہ دار ہیں تو کوشش کریں کہ جو معاوضہ، جو وقت، جو تاریخ، جو ایگریمنٹ مالکان کے ساتھ آپ کا طے ہوا ہے، اس ایگریمنٹ پر آپ ان کے گھر میں مقررہ کرایہ وقت پر پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ بھی آپ کی عزت کریں اور آپ کو کبھی نہ کہیں جی مکان خالی کر دو۔ ہاں اتنا ضرور ہے، کوئی مجبوری، کوئی پریشانی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بیماری آ گئی، کوئی شادی آ گئی، کوئی کسی بہن بھائی کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، ان کو دے دیے، کرایہ کے لیے نہیں نکلے، تو مالک مکان کے پاس جائیں، ان سے مہلت لے لیں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ مکان خالی کر دو تو پھر ٹھیک ہے، جھولی اٹھائیں اللہ کے حضور، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مالک مکان بنائے۔ آپ مالک مکان بن جائیں تو آپ کے نیچے جو کرایہ دار ہوں ان کے ساتھ وہ تلخ رویہ نہ رکھیں جو کبھی مالک مکان نے آپ کے ساتھ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن تکلیف دہ اور دکھ والی بات ہے، اس پر غور ضرور کیجیے گا، مالکان بھی اور کرایہ دار بھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں، آپ کا بہت ممنون ہوں۔ السلام علیکم۔